رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا اللہ 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 سبحان اللہ ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا روندے ہوئے یتیمانوں اے گل لان والیا واہ 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 روندے ہوئے یتیمانوں گل لان والیا واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا سبحان اللہ سبحان اللہ واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا واقف نہ کوئی بن تیرے دکھیاں دے حال دا عازم کراں تے کی کراں اے تعریف مصطفیٰ عازم کراں تے کی کراں تعریف مصطفیٰ پرواز اتھوں تیگ نہیں میرے خیال دا واہ 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 پرواز اتھوں تیگ نہیں میرے خیال دا ثانی نہ کوئی آمنا مائی دلال دا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدور کریم دی حمد و ثنا جو ہر شہدہ خالق مالک پہ رازق ہے اس کے پیارے محبوب مطلوب مقصود حضور سید عالم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم منبع جود و صفا والعطا حبیب کبریا امام الانبیاء شفیع صراط دولا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم تے کریم تے حسین بارگاہ بے کس منع دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے بعد اللہ دے نیک بنے تے اللہ دی رحمتاں تے برکتاں تے بخشاں دوسرا جمعۃ المبارک ہے ماہ شوال المکرم دا اللہ دن یہ مہینہ سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بخشش کا سبب بنائے اللہ کریم سانو سارے مسلمانوں اس دن دا کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم اس کائنات عالم دے اندر اس کارخانہ قدرت دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جس نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ وہ بیکار ہوئے واہ واہ وہ عبث ہوئے بغیر مقصد دے ہوئے جس چیز نو بھی خلاق کائنات عالم نے تخلیق فرمایا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور یہ سوال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب لم یزل دے اندر کی تا مولا تو چھپکلی نو کس واسطے بنایا دیوار دے دیکھی نا سوال کر دیتا مولا تو اس نے کیوں بنایا جے تو عبادت کی واسطے بنانا سی ایسی تھوڑی تیری عبادت کرنے والی اس نے پیدا کیوں فرمایا
اللہ کریم نے فرمایا میرا کلیم تیرے تو پہلے یہ سوال چھپکلی کر چکی ہے کہ تو موسیٰ کو کیوں بنایا؟ واہ واہ جب میں تینوں کسی مقصد واسطے بنایا تو بے مقصدے بھی ہیں. جدوں ایک چھپکلی اتنی چھوٹی جی چیز بے مقصد نہیں تو جس کو اللہ نے حضرت انسان فرمایا جدوں حیوان بے مقصد نہیں تو انسان بے مقصد کیوں؟ کائنات عالم دے اندر جتنی بھی مخلوق خالق نے تخلیق فرمائی جتنی قسم کی مخلوق ہے کسی نے خوبصورت بنایا کسی نے بدصورت بنایا کسی نے چھوٹا بنایا کسی نے بڑا بنایا ایک الگ بات ہے لیکن جو اعلیٰ بنایا ہے وہ انسان نے بنایا ہے جو افضل بنایا ہے وہ انسان نے بنایا ہے جو بلند و بالا بنایا ہے انسان نے بنایا ہے کائنات ساری دیا نعمتاں انسان واسطے یہ جو سب کچھ انسان واسطے کیا انسان بھی کسے واسطے جس طرح اللہ نے انسان کو عہدہ دیتا ہے نا اعلیٰ اور انسان کی خوبصورتی دیا اللہ نے قرآن قسمہ بیان فرمائی اس طرح اللہ کریم نے انسان دے ذمہ کام بھی اعلیٰ ہی ہے انسان دی ڈیوٹی بھی اعلیٰ ہے اور اس بات میں تسی اتفاق کرو گے جتنا کسی کا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی اتنی ہی اس کی بڑی ڈیوٹی ہوتی پوری کائنات دے اتے انسان کو اللہ نے افضلیت عطا فرمائی ویسے ایک جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو تھوڑا جا واضح کیتا ہے کہ میں انسان کو بنایا کیوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں جن اور انسان پیدا کتنی عبادت واسطے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ مطلب ہے کائنات سب تو اچا عہدہ انسان دا تو سب تو اچھی ڈیوٹی انسان دی تو ڈیوٹی ہے عبادت اللہ اللہ تے ذہن وچ رکھنا یہ عبادت بندے واسطے ہے تے بندہ ہے بندگی نال جو تسی جلدی توجہ کر لو میں جلدی کہہ دے بندہ بندگی نال ہے اگر بندگی ہے تو پھر وہ بندہ ہے اگر بندگی نہیں تو پھر وہ شرمندگی ہے پھر عبادت تعلق ہے زندہ نال کیا بات ہے عبادت کا تعلق ہے زندہ نال زندہ ہوئے تے مڑ بندہ ہو واہ واہ زندہ ہوئے تے مڑ بندہ ہوئے تے بندہ بندگی نہ لے بندگی زندگی نہ لے لوگ جتنے دوست آئے بیٹھے نے جتنے تک ہو سکے تسی پہنچا دیں جی میری بات عبادت واسطے زندہ ہوئے تے زندہ ہوئے مڑ بندہ ہوئے تے بندہ ہے بندگی نہ بندگی ہے زندگی نہ زندگی حسین ہے واہ 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 کیا کہنے واہ زندگی حسین واہ حسین نال نے زندگی حسین نے حسین ہی زندگی ہے واہ 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 جی 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 تے جو زندگی ہے نا حسین وہی حسین زندگی ہے کیا کہنے پھر وہ ایسی زندگی ہے بندہ مر گیا پھر بھی زندہ کیا بات ہے واہ واہ
بندے نو غسل دیتا جا رہا پھر بھی زندہ، اس نو کفن پہنایا جا رہا پھر بھی زندہ۔ ہوں بات یہ نہیں کہا کہ بھی زندہ ہے تو وہ آپ غسل کرے، زندہ ہے آپ کفن پہنے، نہ بھائی کہ اس کو پروٹوکول دیتا جا رہا ہے، بیلیاں تو حسین زندگی گزاری، حسین دی محبت دی زندگی گزاری، ہوں تو جا رہے ہیں مالک حقیقی دی بارگاہ اقدس دے اندر، لہذا ہوں تیری نوکری اسی کرنے، تو ہاتھ نہ ہلاویں، غسل اسی دی سائیں، پیر اسی دی سائیں۔ تو غلامی حسین زندگی گزاری۔ اچھا پھر جنازہ آگے، جنازے پہ بندہ کھڑا پیا ہوتا پیا، دعا حاضر اس میں جی میت دے ویسے یہ چیزاں پکا لیا کرو، ضروری نہیں ہوتا ہر جنازے میں مولوی ایک کھڑو گیا کہ پہلی تکبیر پڑھنی تو سبحان اللہ کرن پڑھنا ہے، اور دوسری تکبیر پڑھنی تو دوسرا درود پڑھنا، تو مولوی ہوتے پڑھ کے سنائندہ کھڑا ہوتا ہے، پچھلے بندہ کوئی یہ خیال رکھے کو حاضر اس میت دے، جنازہ پڑھنے والا آدھا پہ حاضر اس میت دے ہے زندہ، تسی چپ کر گئے نے، میرے کو اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کو کائنات کا کوئی ملوانا ٹھکرا سکتا ہی نہیں جی، جیڑا اس زندگی کا قائل نہیں، میری دلیل وہ بھی نہیں ٹھکرا سکتا، اتنی بڑی اور معتبر دلیل۔ اچھا جنازہ پڑھے، دعا حاضر اس میت دے ہے زندہ، قبر اتاریا ہے زندہ، قبر بن چکی تھی ہے زندہ، کمال ہے بھئی اللہ کا قرآن آتا ہے، اللہ کا قرآن آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پہ بسم اللہ، اللہ پہ فرماتا ہے جن نے میرے راہ تے اپنی جان پیش کی تھی وہ زندہ ہے، تو اسے مردہ نہیں آکھنا۔ بھائی اللہ بیان لا رہے، اللہ پابندی لا رہے، اس کا حیران ہو گئے نا میری بات سن کے کہ قبر دفنا رہے تو زندہ، جنازہ پڑھے تو زندہ، اللہ پہ فرماندہ مردہ نہ کہہ دے، خبردار مردہ نہیں آکھنا، وہ زندہ ہے۔ بلکہ ایک اللہ نے فرمایا اے جڑے علم دیا بڑی بڑی ڈگریاں لے پھر نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کی، اللہ پہ فرمانا واللہ جام ولیکن لا تشعرون، وہ تیرے کو تو شعور ہی نہیں اس کی زندگی کو سمجھنے دا، ایک انجدہ زندہ ہے تیرے کو تو علم و ادراک ہی نہیں، شعور ہی نہیں۔ اچھا جنہوں اللہ بے شعور چاہتے جنہوں اللہ لا شعور چاہتے، ویسے یہ تسی یاد کریں بچے تے جوان توجہ فرماؤ، بات نکل جاتی کہ تسے دیکھ سکتے جنہوں اللہ آکھے نا لا شعور، کوئی تیرے بچے تھوڑا جو بولو شعور کوئی نہیں، جنہوں اللہ آکھے بے شعور، ولیکن لا تشعرون، تیرے بے شعور نہیں، جنہوں اللہ چاہے نا کہ تو بے شعور ہے، او ہی سہرا ہے در تو دور ہے۔ ایسے نہیں سکتا۔ اچھا دوسری جگہ پہ میں جلدی بات اگے لے چلا، دوسری جگہ پہ فرمایا بھی تھوڑے ذہنی بات جو ہے جو زندہ ہے وہ کھاوے بھی پیوے بھی، میں نے آج میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے رستے سے قتل ہو گئے، میرے رستے سے مارے گئے، تھوڑے سامنے مارے گئے، انہوں مردہ آکھنا کی گمان بھی نہیں کرنا، خیال بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، گویر اچھی گل نہیں لیونی، زبان تے لیونی تو دور دی بات، دماغ اچھی نہیں لیونی۔ واللہ جام وہ زندہ نے ان رب یرزقون، وہ اپنے رب کو کھاندے پیندے ہوئے۔ اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے میں کی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے میں پیدا کیتا ہے جن اور انسان، کس واسطے بھائی؟ عبادت واسطے۔ اگے عبادت دیاں علماء نے دو قسمہ بیان فرمائے ظاہری طور پر، دو، ایک عبادت ہے جس کا تعلق ہے اللہ کی ذات کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے،
اس کو آکھیا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسری قسم کی عبادت تھی اس کو آکھیا گیا حقوق العباد۔ ہوں میں جی وضاحت وال نہ جاواں تو جلدی بات اگے لے چلا۔ حقوق العباد اصل ہے ہی حقوق اللہ، حقوق العباد ہی حقوق اللہ ہے، اور جس نال لفظ حقوق اللہ لائے گے نا صرف اس کے اندر کوئی رعایتاں نہیں۔ مثال کے طور پہ جلدی بات سمجھنے چاہ جائے گی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ہوں نماز حقوق اللہ میں شامل ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تینوں کوئی مجبوری بن گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، خدا نہ کرے، اچھا یہ بھی گل بھاری ہے، بھوک لگ پئی، اس کو تھلے ہولی گل کوئی، بھوک لگ پئی تے پہلے روٹی کھا تے پھر نماز پڑھ۔ ورنہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنہ پہ مقررہ وقت فرض کی تھی گئی۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں مقررہ وقت نماز پڑھ۔ سرکار نے ایسا گناہگاراں واسطے رعایت کی تھی، رحمت للعالمین جو بھئی تیرے بھوک لگ گئی تو پہلے روٹی کھا لو پھر نماز پڑھ، تاکہ نماز سکون نال پڑھی جائے۔ نماز ایک مکمل سکون تے تسکین کا نام ہے۔ فارمیلٹی نہ پوری کر کے جلدی جلدی میں نماز پڑھ کے آؤں تو روٹی پکانا، تو پہلے کھا لینا تسلی نہ اپنا منہ ساگ سکون نہ۔ نمبر 2، دوسری رعایت کی، نیندر آئی تو پہلے سو جاؤ، جب اٹھ جائے پھر نماز پڑھ۔ پھر جب نماز واسطے آمیں تو دیکھ لیں جماعت کھڑی ہو گئی، تینوں چاہ کے جماعت میں شامل ہونا ہے، لیٹ ہو گیا، دوڑ نہیں مطلب تینوں کو چھٹا آ کے تو ڈگ نہ پاؤں، تینوں کوئی تکلیف نہ پہنچے، تیری وجہ تو کسی نے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ رعایتاں نے حقوق اللہ دے تو سارے پوری توجہ کر لی تو حقوق العباد یہ وہ حصہ ہے کہ جس وچ رعایت کوئی نہیں، جہاں رعایت کوئی نہیں وہ معافی بھی کوئی نہیں۔ حقوق العباد سب تو جڑا پہلا حق ہے وہ ہے حسنین دے نانے دا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میرے محبوب دی تابعداری کرو، میرے محبوب دی فرما برداری کرو، ہر چند میرے محبوب نو راضی رکھو، میرے محبوب دی اطاعت کرو، پہلا حق ہے۔ اور جس آیت کریمہ دی میں تلاوت عرض کی تھی بہت مختصر اس آیت کے ضمن اندر ایک دو باتاں، چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ بے نیاز نے فرمایا میرے محبوب جداں اے تیرے غلام تیرے امتی اپنی جانا تو ظلم کر لے، میں رب نو ناراض کر لیں، تو میری گفتگو تے توجہ رکھنے، ایویں مارے مارے نہ پھریں، ایویں دھکے نہ کھان، میں انہاں نو ویکھنا ہے کہ یار نو ویکھنا، میں محبوب دی نسبت نو ویکھنا ہے، کیونکہ نے کلمہ پڑھے ہے تیرا، تیری امت دے شامل ہے، ایویں مارے مارے نہ پھریں۔ یہ بات سے نہیں رکھنا، کسی نبی دی امت واسطے اے رعایت کوئی نہیں۔ یہ حقوق اللہ کی میں پڑھتا ہوں، یہ حقوق اللہ سمجھ چاہے تو پھر حقوق العباد سمجھ چاہے۔ اے میرا محبوب ان اپنی جانا تو ظلم کیتا ہے، میں رب نو ناراض کر دے، انہا میرا حق غصب کی۔ پھر میں کوئی اور کی گل چھیڑ لی، انہا مینوں ناراض کیتا ہے، تے ہن مینوں لبن کتھے؟
میں تو موسیٰ نہیں لڑ سکیا، ایک دلہ بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو مقام طور تے اللہ دے نال ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ انسان دا ویسے بھی کوئی حساب ہے جو ہے جی جی آواز سن لین پھر اندر ایک بار انہوں ویکھیے لکھوں روپے فیس بھر کے نعت خان تو علماء سے واسطے صدا جاندے ہیں، ورنہ کیسٹاں تے سیڑیاں تے آج کل تا انٹرنیٹ دا دور ہے، گھرے بٹن دباؤ تے جنہوں مرضی کٹ کے ویکھو تو سنو۔ لیکن کہتے یہ جو ہے بازار سجے ہوئے، مسجد سجی ہوئے تے چنگے ایک عالم دی تقریر کیسٹ لگی ہوئی تو لوگ سن کے سبحان اللہ پڑھ دیتے ہو، نا 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 اون نو سدنا ہے، یہ ویکھن والی بھی عادت ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ہم کلام ہو رہے ہیں تو کہہ دیتا یا اللہ میں سوچدا پیا یہ تیری آواز تو ایڈی سونی ہے، تیرا کلام اتنا حسین ہے، تو آپ کتنا حسین ہو سکتا، میں تو تینوں ویکھنا۔ اللہ فرمائے میں تو اپنا آپ دکھا دے سا، تو نہیں ویکھ سکنا، نہیں مولا میں ویکھنا۔ اسرار بدیا اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ کریم نے فرمایا تو میرا کریم ہے آ جا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقہ، اللہ کریم نے فرمایا انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ویکھ پہاڑ ور۔ تسی میری گل میں گھر میں اوکھیا شروع کر لئیے، میں کسی تے کدی تنقید بھی نہیں کیتی، کرنا بھی نہیں چاہتا، تسی آپ سمجھو اللہ فرمایا اللہ نو ویکھنے تے غیر اللہ نو ویکھ، ہن سمجھ لگی پہاڑ نو ویکھ، اللہ نو ویکھنے تو پہاڑ نو ویکھ، اس پہاڑ دے وسیلے نال ویکھ، ویکھ پہاڑ ور۔ جدو پہاڑ ویکھ کے ہویا کہ اللہ کریم نے اپنے صفاتی نور دی، گل میری جلدی نیڑے آ گئی، صفاتی نور دی تجلی سوئی دے شکار دے کروڑویں حصے تو بھی تھوڑی پائی، پھر سن لو اپنے صفاتی نور دی۔ اور میں بہنا کہڑا بندہ خوش ہوتا جو میں سمجھ آ گئی تیرا تے میرا نبی اللہ دا ذاتی نور ہے، ادھر اپنے صفاتی نور دی تجلی، اور جو آشکان مصطفیٰ نے اس کی تحقیق کی تھی انہوں نے فرمائی دراصل او جڑی اللہ دی صفاتی نور دی تجلی سی نا مقام طور تے آئی، در حقیقت او ہی تجلی مصطفیٰ سی۔ چلو وہ دے نہ جائیے، آپ مولوی دے نیڑے نیڑے رہی جڑی گالوں نہ کی سو کی سمجھے چاہ جائے، اپنی صفاتی نور دی تجلی سوئی دے شکار دے کروڑ میں حصے تو بھی تھوڑی، اس پہاڑ پہ بھائی پہاڑ سڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی بندے نال مارے گئے، کئی لوگ مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس دی صفاتی نور دی تجلی نہیں برداشت کر سکے، اسی تے میں اس دی ذات نو کی میں ویکھ سکتا گیا۔ اے میرا محبوب فرما دے، یہ جدا اپنی جانا تو ظلم کر لیں، میں رب نو ناراض کر لیں، تو پھر کرن کی جاؤ کا یہ آ جان تیری بارگاہ دستیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے کول آ جان، تیرے دروازے پہ آ جان، اتھے آ کے کرن کی ہن توجہ رکھو، گل نتیجے تے آ گئی، کرن کی فاستغفر اللہ، توبہ کر، اپنی کیتیاں من جا، تیری بارگاہ پیش کریں، یا اللہ عجیب منطق ہے، ناراض نہ کیتا ہے، تینوں حق نہ مارے ہے، تیرا حق نہ رکھے ہے، تیرا حق نہ کرتا ہے، تیرا توجہ ہے یا کوئی نہ جی؟ آمن میرے بوئے تھے، فرمایا میرا محبوب ہے نہ میرا حق رکھے ہے، نہ میرا حق کرتا ہے،
انہاں میرا حق مارے ہے اس طرف سادہ راز بابا نورمت کوئی نہیں انہاں میرا حق کھاتا ہے نا کہ میں آندھا پہ تیرے کو آمن میں اپنا حق معاف کر دے سزینے چ رکھنا اللہ اپنا حق معاف کر دیندہ ہے بندیاں دا حق نہیں معاف کرتا تو ہے نا یہ تیرے دروازے تے آن اتھے آ کے توبہ کر لین معافی مانگ لین اچھا سر جاسیت تے فرما نہیں اے داخلہ شاہ بے لیاز نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ سبحان اللہ سبحان اے آجان تیری بارگاہ اقدس دے اندر ایتھے آگے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں جی میرا محبوب تمہیں مہربانی کری وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں کائنات ساری تیرے درد سوالی بنائیے ہر کوئی تیرے دروازے دا منگتا ہے کدی بھی کسے منگتے نو جھڑکی نہ انکار نہ کری مولا کیوں فرما سونے آجڑا تیرے دروازے تو خالی مڑ گیا کائنات چ دروازہ ہی کوئی نہیں تھوڑے بولے نہیں بھائی جڑا تیری بارگاہ اقدس تو خالی میں تیری بارگاہ بنائیے جتھوں کوئی مایوس نہیں ہٹ دائے جی جڑا تیرے دروازے تو خالی مڑ گیا انہوں کتنوں خیرات ملنی کوئی نہیں او دے واسطے اور دروازہ ہی کوئی نہیں ہے کائنات ایک میری بارگاہ ہے اس دا دروازہ تیری ذات ہے بسم اللہ جڑا تیرے دروازے تو خالی مڑ گیا اس نو کتنوں خیرات ملنی کوئی نہیں ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی رمضان آ گیا تشنہ کام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی رمضان آ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا جڑا تیری بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو جائے میرا محبوب کسے نو خالی نہ موڑی کسے نو جھڑکی نہ ایک تیرا ہی دروازہ ہے میں کائنات ساری نو تیرے در دا مانگت بنا چھڑے ہے اچھا پھر جیڑا بھی آیا میرے محبوب دے در اقدس تے خالی نہیں مڑیا ایتھے نکے نکے دو ترے اشارے کرا جلدی دے نال بات مقصد دے لے چلا نمبر 1 سرکار تشریف فرما بندہ کہا گیا رون لگ پہ اندھا لجپالا میں اجڑ گیا ہلاک ہو گیا ماریا گیا برباد ہو گیا میرے آقا فرمائے میرے ہوندے وجہ کی بڑی ہے 10 آدھا یا رسول اللہ لجپالا سونیا روزہ توڑ بیٹھا کی کر بیٹھا اچھا ٹوٹا نہیں اسی جلدی تھوڑا تھوڑا بولے کرو بھی اپا جلدی دعا تک پہنچے گئے روزہ ٹوٹا نہیں توڑ بیٹھا جدہ کوئی نہیں نا کہ دائیں سہارا ملیا کوئی آسرا ملیا مڑ میں آیا بھی تو توڑ بیٹھا اچھا توڑ بیٹھا جی میرے واسطے کی حکم میرے آقا نے فرمایا تو روزہ توڑے ایک غلام آزاد کر آدھا لاجپالا تیرے وقت حاضر اٹھے دے بادی قسمے میں آپ غلام اچھا پھر انجکار 60 مسکیناں کھانا کھوا
تسی پتہ کیوں نہیں بول رہے پھر ہن تو مکے ہن شروع ہو گئے آدھا لاجپالا میں خود مسکین میرے آقا نے فرمایا 60 روزے مسلسل رکھ ویسے حکمت انہوں نے دسا ایسے 60 اپن بھی بم دیا 60 روزے مسلسل رکھ آدھا لاجپالا 60 دی گنجائش ہوئے ایک خیر تو توڑا اچھا بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری ایک بندہ کھجورہ کا ٹوکرا ہوں دیکھو یا رسول اللہ کھجورہ قبول فرما میرے آقا نے فرما بندہ کتنے جنہیں مسئلہ روزے نہ پوچھے ہے جلدی نہ کرو یا رسول اللہ میں حاضر فرمایا چالے ٹوکرا کھجورہ دا مدینے دے مسکینہ غریباں نوں ونڈا تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے وہ ٹوکرا رکھے سر دے سارا مدینہ پھریا کھجوراں میں ایک بھی نہ کسی نے دیکھی میرے آقا فرمایا کیوں ونڈیاں نہیں آندا سونے تیرے وہ دعا دے رخے دے بعد کی قسم سارا مدینہ میں پھریا مینوں اپنے تو ود مسکین دسے کوئی مینوں اپنے آپ تو غریب نظر ہی کوئی نہیں آیا حضور مسکرا پہ تبسم فرمایا ان لگا جویں نور دا میہ پہ وسدا ہے لاجپالا آقا نے فرمایا لے جا آپ بھی کھا بچیاں اپنے نوں بھی کھوا تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو بچے بزرگ جوان اللہ کرے میری بات بھی سمجھ آ جائے کہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں کوئی دیتے عمل نہیں کر سکتا قیامت نہیں جرات کوئی نہیں دی کوئی اجازت دے دے ایک سرکار دی شان کریمی ہے یہ سرکار دی مہربانی ہے یہ ہے حقوق اللہ دے وچ رعایت نمبر 2 یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا روزہ رکھ کے توڑ کے جب مولوی نو اپنا ہاں بھی سانو تو بھی 10 بجے سی کھجورا لے جائے کہ بالا نو کھوائی نا نمبر 2 ایک صحابی آیا آنکھ نکلی ہوئی تو دل لاجے گا سین ہاتھ کر رکھے یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی حضور نے فرمایا آنکھ لینے کی جنت اچھا منگن دا بھی چارج ہو گئے منگن دا بھی چارج ہو گئے منگن دا بھی کوئی طریقہ ہو آدھا لاجپالا جنت اپنی مرضی نہ لاتا چکرو آنکھ میری مرضی سرکار نے تو ڈیلا جب پڑھیا وہ جی تو نکلو ترا کے ہوتے رکھے ہاتھ ہٹا فرما سنا آدھا سونا میں پتہ نہیں پہ لگتا نکلی کیڑی اور مردیاں تک وہ جڑی آکھری وہ دی روشنی نہیں کٹی اللہ اکبر حضرات محترم توجہ فرماؤ نمبر 3 میں جلدی نہ اشارے تک کرنے حضرت جابر فرما دے میرا باپ شہید ہو گیا جنگ عہد چ ڈھیر سارا قرضہ چھڈ کے جڑا دینا ہاں اگے آ گیا کھجوراں دے پکن دا ٹائم توڑن دا ٹائم تے جڑے قرض لون والے بڑے پریشان کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں میں کہ یا رسول اللہ تسی مہربانی فرما توڑ بیٹھے نہ سن تے جڑے قرض دار ہیں جن 10 سیر جڑے کھجوراں نوں 4 سیر چلے سن جن 4 سیر 2 سیر کیویں او تانوں ویکھ کے نا تے شور نہ کر سکے پریشان نہ کر سکے اچھا سرکار نے فرمایا پھر ان کا جویں وہ کھجوراں دے بوٹے نال کو توڑے نا اوویں علیحدہ ڈھیریاں بنا سکے وہ بجائے اس دے کو چپ کر دے انہاں سرکار نوں ویکھ کے زیادہ شور کرنا شروع کیتا لاجپالا نے فرمایا جابر بے فکر ہو جا ایک ڈھیری کے کپڑا پا اس کپڑا پاتا سرکار کول بیٹھ کے 3 چکر لائے فرمایا ترکڑی وٹا لیا تے تول تول کے دے کے ڈھیری تو سارے دا کر پورا کھجوراں میں
اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے کسے سوالی نو جھڑکی نہ کسے منگتے نو خالی نہ موڑی جدا جان تیرے دروازے تے اتیا کے توبہ کر لین توجہ فرماؤ پھر کی ہوئے گا بے میاد نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر میرا رسول و نواستے سفارش کرے جدا میرا محبوب سفارش فرمائے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا میں یقیناً دی توبہ قبول کر لواں گا اور نتیجہ سنتے بات تمام کریے اللہ فرمایا میرا محبوب جدا یہ اپنی جانت ظلم کر لیں آ جان تیرے دروازے تے ایتھے آ کے توبہ کر لیں ایتھے آ کے معافی مانگ لیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں یہ ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بظاہر مدینے جاؤ مکے جاؤ اللہ دے قرآن نے پابندی نہیں لائیے جاؤ کا فی المدینہ جاؤ کا فی المکہ جاؤ کا فی الفلاں فلاں نانا فرمایا جاؤ کا اللہ فرمایا میں علم الغیوب ویکھدا پیا کون اتھے جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا او میرے یار دے غلاموں پریشان نہ ہو جے گنجائش جاون دی نہیں بندی میں تہاڈا دل یہ جا بنایا جس دل وچ یار دا مقام رکھے واہ واہ تسی جتھے بیٹھے نے اتھے بیٹھے میرے محبوب نال رجوع کر سکتے کیا بات ہے اتھے بیٹھے رجوع کر سکتے نے تہاڈا اتھے بیٹھ کے اس چیز دا اقرار کرنا کہ میں مجرمہ اللہ دے محبوب نو گواہ کر کے میں اپنی غلطی دا اعتراف پہ کرنا تو ایک واری تصور چاکنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ تے میں تو ادھر تیری پہلی سفارش کر دیتی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تیرے رجوع کرنے چ دیر لگ سکتی ہے میرے محبوب دے کرم چ دیر نہیں لگتی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچیوں اگے ہن اج کل حال کی ہے یہ 100% ہے یہ اعلان خبردار اللہ کولوں منگنا ہے اللہ کولوں منگنا ہے اللہ کولوں منگنا ہے غیر اللہ تو نہیں منگنا کسے تو نہیں منگنا نبی تو نہیں منگنا علی تو نہیں منگنا ولی تو نہیں منگنا کوئی نہ سارے نو غیر اللہ ہی آخدے نے ادھر اللہ کا فرمانا میں تن پیدا کیتا عبادت واسطے جی جی عبادت بھی انج کر جویں میں آخدا پیا عبادت بھی انج کر جویں میری مرضی ہے جی جی میری مرضی ہے میں جدے اگے تینوں جھکاواں جھک جا جو مناواں مان لے اے عبادت ہے اے عبادت ہے عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی عبادت وہ ہے جو میری مرضی جو میں آنکھوں کر اللہ اکبر جو مناواں مان میں جتھے جھکاواں جھوک اے عبادت ہے اے میری مرضی ہے اے میری بارگاہ اقدس دے اندر تیری بندگی ہے اسے تیری زندگی ہے اللہ اکبر ان جڑے آندے نے نانا اللہ ہی کل منگنا ہے دوسرے تیسرے کل منگنا نہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے دروازے تے آ اور اس دروازے تے رجوع کرے جدا اس دروازے نال تعلق دھیان تھوڑا سجے کبھی ہو گیا نا اس دروازے نال اور رجوع کرے گا جدی اس دروازے نال بنی ہوئے گی جدا اس دروازے نال تعلق ہوئے گا اللہ فرمایا میرے سارے خزانے دا ہکو بوا ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ اور سرکار نے خود فرمایا اللہ نے اپنے سارے خزانے کی چابیاں میں محمد نے دی ہیں سارے اختیار میرے کول میں جنوں چاہاں جو چاہاں جتنا چاہاں تو جی میں چاہاں میں عطا کروں
ہوں اس دروازے تے رجوع کرے گا جہاں دروازے نال تعلق ہے، جہی اس دروازے نال بنی ہوئی ہے۔ سرکار نے اس دروازے دے متعلق فرمایا انا مدینۃ العلم واجی بابھا۔ تسی تھوڑے بولے نے بھائی، میں علم دا شہر علی دروازہ ہے۔ ہوں گل ہو روکی ہو گئی، یہ مطلب ہے اس دروازے تے ہوئی آئے گا جہاں تعلق علی نال ہے، نبی نال ہے۔ اس تعلق دی بنا تے دو جہان کامیاب ہوئے گا۔ اللہ کرن میری بات سمجھ آ جائے، ایک کیوں نہیں اس دروازے تے رجوع پہ کر دے؟ اس دروازے نال بنی ہوئی کوئی نہیں، اس دروازے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ جے اس دروازے نال بنی ہوندی، ہاتھ بن کے آندا پیا اج کڑکڑی تھوپ وچ رسول دی دھی دی قبر نہ ہوئے۔ جنہ ساری زندگی اس کائنات نو ظلم دی دھوپ تو بچایا، ساری زندگی کفر دی دھوپ تو بچایا، شرک دی دھوپ تو بچایا، جی جنہ ساری زندگی آپ دکھاں وچ گزاری ہے، اس کائنات نو سکھ ونڈے، جی آپ دھپاں جھلیاں کائنات نو رحمت دی چھان دیتی۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی اس کائنات نو کفر دے ہنیرے چو کڈیا، اسلام دا چانن دتا، جی اسلام دی روشنی عطا فرمائی، انسانیت دا سبق دتا، انسانیت دا درس دتا، انسانیت دی پہچان کرائی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تانوں لے جائے مدینے، مسجد نبوی شریف، کافی دوست بیٹھے نے جڑے ویکھ کے آئے نے، ہزاراں وچ نہیں، لکھاں وچ نہیں، میرا خیال ہے کروڑاں دی تعداد وچ لائٹاں بلب تے قیمتی فانوس مسجد نبوی شریف دے اندر، جنت البقیع مسجد نبوی شریف دے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے، مسجد نبوی شریف دے سین وچ نہیں بلب، ایک رسول دی دی قبر ہے جدے تے نہ بلب نہ چھائیں نہ درخت نہ کوئی چھت ہے نبی مسلمان۔ اللہ اکبر۔ اتنا تے خیال کرنا چاہیے، کائنات سلطان دی بیٹی ہے، دو جہانہ دے سردار دی بیٹی۔ ایتے پھر میں تھوڑے کو 2 منٹ لائن لگا، بس اب بات تمام کریں۔ مسجد نبوی شریف، اللہ حاضری نصیب فرما، مدینے دے بازار وچ ایک سیدازہ ٹریا جاوے نیوی پاک، زبان تے درود و سلام، سامنے ایک بڑا آکڑ دویا، نوجوان قریب آیا، موٹے نال موٹا لا کے آندا جاندا نہیں میں کون؟ وہ سیدازہ حیران ہو کے آندا نہیں جاننا کون ہے؟ آندا میں حاتم تائی دا پوترا، بڑا بڑا سکیات، بڑی بڑی حویلی، 40 دروازے، ایک منگتا ایک دروازے چوایا، خیرات مل گئی، وہی دوسرے چوایا، انکار کوئی نہیں، تیسرے چوایا، انکار کوئی نہیں، 40 دروازے چوایا، خیرات مل گئی، انکار کوئی نہیں۔ ایڈے بڑے سخیدہ میں پوترا سید ہاس پہ آندا ہے، ایک گڑی سخاوت، ایک گڑا کمال، تیرے دادے دی ایڈی بڑی حویلی، 40 دروازہ، آن سن میرے نانے دی حویلی بھی چھوٹی جی، دروازہ بھی ایک۔ ایدہ مطلب ہے تیرے دادے دی حویلی دے دروازے مک جاندے آن، سائل دی حاجت پوری نہیں سی ہوندی۔ میرے نانے دا دروازہ بھی ایک، جنوں ایک واری ملیا مڑ قیامت تائیں وڈدا رہے۔ جنہیں کافرانو پتھر جھل کے بھی دعائیں دیتیاں،
تاریخ میں مطالعہ کر کے دیکھو نا جسم زخماں دے نال چور چور نالین مقدس خون دے نال بھری ہوئی پھر بھی دعا پہ دن یا اللہ انہاں نو ہدایت عطا کر یا اللہ انہاں تے رحمت کر انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نو ہدایت دے اللہ اکبر اے خود بی بی رو رو کے ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مگنیاں رات مک جانی اس بی بی دی دعا نہ مکنی تے دعا کی سی یا اللہ میرے بابے دی گناہگار امت رحم فرما دے یا اللہ میرے بابے دی امت دی مغفرت فرما دے انہاں تے رحمت فرما پڑھ کے ویکھو قیامت والے دن جدا اے بی بی اپنے بچیاں دے خون دا بدلہ منگے گی آواز آئے گی مانگ اے رو رو کے آکھے گی مولا میرے اکبر نو پرچھی لگی ہے اے دا بدلہ میں منگنیاں میرے بابے دی امت دی بخشش میرے اصغر نو تیر لگا میں اصغر دے خون دا بدلہ اپنے بابے دی امت دی بخشش پہ منگنیاں میرے بھائیو بزرگو دوستو بچیو توجہ فرماؤ ہر ویلے اس امت دے غم وچ بی بی روندی آئی رات مک جانی دعا نہ مکنی رات مک جانی اے سفارش نہ مکنی جس بی بی ساری زندگی رو کے اس امت واسطے بخشش دیاں دعاواں منگیاں اس بی بی دی مزار اقدس تے نہ کوئی چھائے جی اللہ فرمائے میرے محبوب دے دروازے تے آ ان دروازے تے وہی آئے گا بھاوے گناہگار بھی ہے کم از کم دے دل وچ رسول دی اولاد دا حیا ہوئے تے جے دل وچ رسول دی اولاد دا حیا کوئی نہیں اس دروازے تے کبھی بھی نہیں آئے گا کسی نو نہیں آن دے گا اس نو پتہ ہے میں اس دروازے دا چور ہاں تے چور نو پتہ لگ جاوے ہٹ کے دروازے تے آندا نہیں ہے اس دروازے تے نہ آن دی وجہ یہ او دے دل دے اندر حضور دی اولاد دا ادب کوئی نہیں رسول دی اولاد دا احترام کوئی نہیں یہ بات دل تے لکھ لو انما عبادت ضرور ہے پر قبولیت حضور دی اولاد دے احترام ایک باری موڑا پچھا عرض پہ کرنا مسجد نبی شریف چار چفیرے لائٹاں اندر لائٹاں اتے لائٹاں میناراں وچ لائٹاں جس بی بی نے ساری زندگی روشنی نور دی ونڈی میں صرف اس لفظ کی وضاحت کرنے تو 2 گھنٹے چاہیے مقام دور تے اس نے صفاتی نور دی تجلی آئی ہے ذاتی نور دی بیٹی اور سمجھ لگی اور لگی سمجھ اے ذاتی نور اللہ دے ذاتی نور دی بیٹی سرکار نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا اچھا جس جگر نو تکلیف ہوندی جسم نو نہیں ہوندی بولو تو صحیح بھائی جگر دے ٹکڑے نو تکلیف ہو رہی جگر نو تکلیف نہیں ہوندی تو سرکار نے فرمایا جن نے میری فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا جن نے مینوں ناراض کیتا اس اللہ نو ناراض کیتا ہن دسو جائے ناراض ہی اللہ نو انج کر کے کر لے اس بوئے تے آوے ہی کیوں اللہ اکبر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں فیصلہ تساں کرنا ہے سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے وچوں فاطمہ نور ہے اس بی بی نو انہاں دیویاں دی بلباں دی لائٹاں دی لوڑ کائی نہیں اسی تے اپنے ایمان دی تکمیل کرنی اسی اپنی عقیدہ دا اظہار کرنا ہے جی جن نے اس کائنات نو نور ونڈیا ہے جدا حسن بھی نور ہے جدا حسین بھی نور ہے جدی زینب بھی نور ہے جدا
اس بی بی نہ بلبان دے چانن دی ضرورت کوئی نہیں اسی اپنی عقیدت اظہار کرنا دسنا ساڈے دل وچ کتنی محبت کڑکڑی دھوپ وچ قبر زہرا دی تے اُتے نہیں گنبد دی چھائیں اے سر دا تاج علی مولا زینب حسنین دی ماں اے سر دا تاج علی مولا زینب حسنین دی ماں جو رحمت کل جہاں جے دین نو پالیا گود دے وچ میں پڑھ گیا گا تھوڑی اپنی مرضی ہے جی جے دین نو پالیا گود دے وچ نہیں او دی قبر تے چھائیں جیس دین نو پالیا تطہیر دی چھائیں جیس اسلام نو پالیا تطہیر دی چادر نل چھپا کے جی جیڑا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان بنیا پھرنا ہے ایک کلمہ زہرا بچائے اس کلمے نو بچاون جس پاک بی بی دا اہم کردار جی اب بقول حضور خواجہ غریب نواز الدین است حسین حسین دین ان من لے دین دی ماں زہرائے دین نو پالیا زہرائے دین دی پرورش زہرا کی دیئے ساری رات جاگ کے اس دین دا پارا دے کے جری بی بی پال دی رہی جا دین بچا کے تیرے تئیں پہنچایا کی حق ادا کی تئیں اس بی بی دی قبر تے چھائیں کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میں اگے بھی گزارش کی تھی آج بھی مطالبہ پہ کرنا ساڑیاں تھیاں حاضر ساڑے پتر حاضر ساڑیاں جانا حاضر ساڑیاں جائیداد حاضر سب کچھ لے لو زینب دی اماں دی قبر تے چھاں چبڑاؤ رسول راضی ہو جاؤ جتھے تائیں میری آواز جاری اللہ کرے سعودی عرب تک میری آواز پہنچے پوری دنیا تک میری آواز پہنچے آج چاہتے ہو اے موزی وائرس کرونا تو بچ جائے حسنین دی ماں دی قبر دا حیا کرو کرونا مگر اللہ اکبر اسی چاہنے ہیں امن ہوئے دنیا چے جی انسانیت دی عظمت دا پتہ چلے اسی چاہنے ہیں ہر بندہ خوشحال ہوئے جی صرف ایک کرونا والی بیماری نہیں تمام روحانی جسمانی زمینی آسمانی ایک بلاوا مرزا مک جاسین دے حسنین دا نانا راضی ہو گیا میرے بھائیو بزرگو دوستو بچیو بندہ اپنے دکھ سہ جاندہ ہے اولاد دے دکھ نہیں سہ جاندے میں اسی چاہنے ہیں اللہ دا رسول راضی ہو جائے پھر دی بیٹی نو راضی کر لو دکھ مک جائیں گے عبادتاں قبول ہو جاسے ریاستاں قبول ہو جاسے اللہ اکبر کائنات جس نو راضی کرنا چاہتی جنوں کائنات راضی کرے وہ خدا جس نو خدا کے سونے راضی ہو جو مصطفیٰ جس نو مصطفیٰ کے بیٹی راضی ہو جاؤ سید فاطمہ الزہرا اللہ اکبر اللہ اکبر اسی چاہنے پوری دنیا چمن ہوئے اسی چاہنے اسلام دا بول بالا ہوئے اسی چاہنے اس دین نو زندگی ملے ایدہ ہی کوئی حال آؤ کرے مصطفیٰ تے جھک جائے حضور راضی ہو جائے تے حضور راضی ہونے
حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے اللہ اکبر یہ قبر دی کوئی حیثیت نہ ہوندی اس قبر دا کوئی مقام نہ ہوندا میرے آقا کبھی نہ فرمائے نا منظارہ قبری کما زارنی حلت لہو شفاعتی جس نے میں محمد دی قبر انور نو ویکھیا ایویں سمجھے انہیں مینوں حیاتی تے جنہیں مینوں حیاتی چ ویکھ لیا او دے تے میری شفاعت لازم ہو گئی میرے بھائیو بزرگوں دوستو جے قبر دی کوئی حیثیت نہ ہوندی سرکار نہ فرماوے نا ماں باپ دی قبراں تے گئے کرو جاگو میں گل مکیندا پیا جے قبر دی کوئی حیثیت نہ ہوندی حضور کبھی نہ فرماوے نا جدا قبرستان چ گزرو قبراں والے انو کی کیتا کرو کی بٹے مارے کرو بولو بھائی قبراں نے کی کیتا کرو مندہ بولے کرو جدا قبرستان چ گزرو چھوٹے مارے کرو قبراں جدو قبرستان چ گزرو تو پھر قبراں ڈھا لیتا کرو کی فرمایا سرکار نے قبرستان چ گزرو تے قبراں والےاں نو سلام بلا کرو کہدا مسلمان ہے حضور فرمایا جدا مسلماناں دے قبرستان چ مسلمان گزرو قبراں والےاں نو سلام بلایا کرو تو اس رسول دی بیٹی دی قبر ڈھا چھڈی ہے نہ اوتھے نام ہے نہ نشان ہے ایک پتھر پہ ہے وہ بھی پتہ نہیں لگدا کدی قبر ہے بڑا پرانا نقشہ ویکھیا پتہ لگدا ہے اے حسنین دی ماں دی قبر اے جناب حسن دی قبر اے امام جعفر صادق دی قبر اے امام زین العابدین دی قبر اے فرزند رسول دی قبر ہے جی جی آ جانی قبر چ متھے لگنے زہرا دے بابے دے اللہ اکبر حیا کر اس قبر دا جو ملکہ حیا احترام کرو دی قبر دا جس بی بی نے 11 امام تن دیتے تے ساری زندگی بس آخری بات ساری زندگی ہو بی بی اساں گناہگاراں دے غم میں لفظ تساں سمجھنا سر تو نہ گزر جا ایتھے یار کوئی غریب بھی ہے نا اور کچھ نہ کرے تو ماں دی یا باپ دی پکی قبر بنائی کھڑا ہوتا وہ کائنات دی ملکہ ہے وہ سارے نبیوں دے سلطان دی بیٹی اے جتنے کائنات ایک سلطان بنے اس بی بی دی خیرات اساں گناہگاراں دے غم وچ او بی بی ساری زندگی روندی رہی میں ڈھیر سارے پردے جس لفظ نو رکھ کے تواڈے سامنے پیش جی جڑے معرفت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں ڈھیر سارے پردے چھپا کے نا یہ لفظ تواڈے تے پیش پہ کرنا یہ جو ایک پردہ بھی میں نہیں اتارے میں موڑا نہ پہ اساں گناہگاراں دے غم میں ساڈی بخشش واسطے اے بی بی ساری زندگی روندی رہی ایک اشارہ پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں تیرا علی کا نکاح کر دیتا اتنی چاندی کے اتنے دل مت بدل رو پئی میرے آقا فرمایا کیوں بابا دنیا داراں دی دھیاں دا بھی حق میں میرا بھی حق میں رہے کی چاہیے میں چاہتی ہوں تیری گناہگار امت دے بخشش میرا حق میں رہو بڑا بڑا لفظ ہے جڑا میں پڑھدا پیا تھوڑا دا پیا ساڈے غم وچ ساڈی بخشش واسطے اے بی بی ساری زندگی روندی رہی
اس تو بھی اوکھا لفظ روندی رہی روندی گئی مرضی ہے تھوڑی اپنی مرضی ہے نا اگلا اس تو بھی اوکھا لفظ یہ سمجھ آ کے ترجمہ ہو جا سکتا ساڈے گام میں اس امت کے گام میں پترا نو پالے ہے نا پتا بھی بھی ایک نو زہر دکھنی ایک دی گردن تے خنجر چلنا تے جدوں پیار کرتی ہے نا ایک دا گلا چوم دیا ایک دے ہونٹ چوم دیا پتا ہے نا آگے یا اللہ میں پتران دے دو سائے لیشا میرے نانے دی امت بچ جاؤ میرے بابے دی امت بچ جاؤ واہ بات تمام کرا کہ میں نے تُسے برداشت کرنا ہے ساری زندگی روندی رہی زینب دی ماں میں کلثوم رحمت للعالمین نبی دی تھی حسنین دی ماں ساری زندگی روندی رہی روندی گئی آج بھی روندی پڑی اللہ اس بی بی دے اکھرواں دا صدقہ یہ ساری گزارش اوتھے انہاں ظالم مسلماناں تائیں انہاں ظالم مسلماناں تائیں پہنچ جائے ساڑیاں اولاداں لے لو ساڑیاں جاناں لے لو گھر بار لے لو حسنین دی ماں دی قبر تے تھوڑی جی چھانچ بناؤ تاکہ رسول راضی ہو جائے اللہ میری تو حاضر کرو جنہ سلطان